محترم ناظرین، اسلام نے جہاں مردوں کو تنقید کرنے یا اپنی رائے کے آزادی کے ساتھ اظہار کرنے کی اجازت دی ہے، وہیں اسلام نے عورتوں کو بھی اس حق سے محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ عورت تنقید کر سکتی ہے، اپنے رائے کا اظہار برملا کر سکتی ہے۔ اسلام نے اس بارے میں اس کو کوئی تنقید یا اس پر اس کی روک نہیں لگائی ہے۔ چنانچہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہر کی ایک مقدار متعین کرنی چاہی اور جو لوگ دکھاوے کے لیے یا اپنے طور پر بہت زیادہ مہر مقرر کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دوران خطبہ اس پر روک لگاتے ہوئے یہ کہا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کا جو نکاح جس مہر کے ساتھ کیا ہے اس سے کوئی متجاوز نہ ہو، اس سے کوئی آگے نہ بڑھے اور اس سے زیادہ کوئی مہر مقرر نہ کرے۔ لیکن جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خطبے کے دوران آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ جب اللہ رب العزت نے مہر زیادہ مقرر کرنے کی اجازت دی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ جب تم مہر میں ڈھیر سارا سامان دو تو اب اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ سورہ نساء آیت نمبر 20۔ اس آیت کا حوالہ دے کر حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برملا یہ کہا کہ جب اللہ رب العزت نے اس معاملے میں چھوٹ دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں جو اس میں پابندی لگائے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم سب حضرت عمر سے زیادہ واقفیت ہے، حضرت عمر سے زیادہ علم رکھنے والی ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لیکن جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا تو انہوں نے اسلام کا ایک حق ہے کہ جب باندی آزاد ہو جاتی ہے تو اسلام اسے اختیار دیتا ہے کہ چاہے تو وہ اپنا سابقہ نکاح برقرار رکھے یا باندی اگر چاہے تو وہ اس نکاح کو فسخ کرتی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آزادی کے حق کو لے کر انہوں نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے رشتے کو ختم فرما دیا، لیکن حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیگرگوں ہو گئی، وہ بے چین اور مضطرب ہو گئے اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے اپنا فیصلہ واپس کرنے کے لیے وہ بہت روتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی اور کہا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ وہ حضرت مغیث کے پاس واپس آ جائے اور آپ اس سلسلے میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حکم ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا، حضرت مغیث کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باندی جس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اسلام نے اس کو بھی ایک بلند مقام عطا کیا، اور جب وہ آزاد ہو گئی تو اس کو حق خیار عطا کیا کہ اگر اس نے اپنا نکاح جو سابقہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے یا برقرار نہیں رکھنا ہے، اس کا فیصلہ اب اس کے ذمے چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد قاتلان عثمان سے بدلہ لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر دباؤ ڈالا، یہ سب جو ہے اسلام نے خواتین کو جو حقوق عطا کیے ہیں انہی کی وجہ سے ایسا ہو سکا ہے، ورنہ آج معاشرے کے اندر یا سماج میں خواتین کو ان کے حقوق کے سلسلے میں دبایا جاتا ہے، اور گھر میں بھی کوئی چیز ان سے مشورہ کیے بغیر طے کر دی جاتی ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے، یہاں تک کہ بچی کا جب نکاح ہو رہا ہے اس سلسلے میں بھی ماں باپ کو، سرپرستوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب تک لڑکی سے اجازت نہ لے لی جائے تب تک نکاح نہ کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے تنقید کرنے کا اور اپنی رائے کے آزادی کے ساتھ اظہار کرنے کا عورت کو حق دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلام کی صحیح رہبری عطا فرمائے۔